السلام علیکم دوستو، زی کیو ٹی وی کی طرف سے زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، سیاست میں بہاریں ہیں، بھلے خزاں کا موسم ہو، سیاست کے پھول کھل رہے ہیں، سیاست چل رہی ہے، جلسے جلوسوں کا موسم عروج پر ہے، اور مہنگائی کا گراف اس سے بھی بڑے عروج پہ ہے۔ جلسے بھی ہو رہے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی لسٹ بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہی چھوٹی سی آج کا چھوٹا سا موضوع ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے میاں والی میں جلسہ، بڑا کڑاکے کا جلسہ کیا، بڑا پرجوش تھا۔ میں اس پہ نہیں جاتا کہ وہ کتنی کرسیاں لگائی تھیں، کتنی خالی تھیں، اور جو اکثر ہم سیاستدان موازنہ اسی بات سے کرتے ہیں کہ یار یہ اتنی کرسیاں تھیں، اتنی خالی تھیں، اتنے پہ بندے تھے، اتنے ماشاء اللہ بندے بے دریغ آ رہے ہیں ان کے جلسوں پہ۔ اور سیم ڈے مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسہ کیا فتح جنگ اٹک میں، وہاں بھی بندے کافی تھے، بندے ہی بندے ہیں، فارغ ہیں نا، روٹی پانی کو ملتا نہیں ہے، کام ان کے پاس ہے نہیں، تو وہ کہتے چلو جلسوں پہ چلتے ہیں، شاید کوئی وہاں سے کچھ مل جائے۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون بریانی کی پلیٹ پہ آ رہا ہے اور کون خود سے آ رہا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال مجمع ٹھیک لگا رہے ہیں سارے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپوزیشن تو جلسے کرتی ہے بقول موجودہ پارٹی کے، کہ لیکن برسر اقتدار پارٹی کیوں جلسے کر رہی؟ تو وہ بھی اپنے وہ شکاری سوٹ پہن کے، وہ پٹھانی ٹوپی پہن کے وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے بڑا پیار دیا، محبت دیا وہاں کے لوگوں کو کہ آپ تو شیر ہیں، میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ اور پشتو بھی بولی انہوں نے۔ آٹے کا ریٹ 16 روپے بتایا، سا تھا 16 روپے تھا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، حالانکہ 16 کا مطلب ہوتا ہے 4۔ اینی وے انہوں نے کوشش تو کی، آخر پختون قوم بھی پاکستانی قوم ہے، سب زبانیں آنی چاہیے۔ جالب صاحب کے بہت سے اشعار پڑھے انہوں نے، جن کا مقصد، جن کا مطلب شاید انہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے اگینسٹ پڑھ رہے ہیں۔ اینی وے اب ان جلسے جلوسوں سے حاصل کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ اختلاف مجھے عمران صاحب سے بھی ہے، وہ بھی گنی چنی باتیں کر رہے ہیں، وہی گنی چنی باتیں، کیوں عدالتیں 12 بجے کھل گئیں، یہ ہوگا، میر جعفر، میر صادق، چیری بلاسم، وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی نئی بات عوام کو نہیں دے رہے۔ اپوزیشن کا تو چلو حق ہے کہ وہ مہنگائی کا ذکر کرے اپنے جلسے جلوسوں میں کہ بھئی یہ ہو گیا، بڑھ گیا، تو برسر اقتدار پارٹی بھی ریٹ بتا رہی مہنگائی بہت ہے، اور وہی رونا 70 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ نے بالکل خزانہ خالی کر دیا، ہمارے پاس قدم رکھنے کو حالات نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ ہاں لیکن ہم انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور یہاں کریں گے، اور وہ وہاں اعلانات کریں، یہ کیونکہ برسر اقتدار ہیں۔ انہوں نے کے پی کے میں اناؤنس بھی کیا، 2 ارب روپے کی گرانٹ کا انہوں نے اعلان کیا، ایک میڈیکل کالج بنانا ہے انہوں نے وہاں پہ۔ جو پہلے جتنوں نے اعلان کیے وہاں کتنے میڈیکل کالج بن گئے، اور کتنے اربوں روپیہ وہ انہوں نے جو گرانٹ اناؤنس کی وہ ان لوگوں تک پہنچی۔ لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے، بڑا جی ماشاء اللہ اعلیٰ شور ہو گیا کہ بہت بڑا اعلان کر دیا۔ اعلانات ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلان ہوتے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں۔ رمضان شریف کے دنوں میں سحری کو اتنا ٹائم رہ گیا، اب ختم ہونے والی ہے، ویسے اعلان یہاں بھی ہو رہے ہیں۔
مریم صاحبہ بھی وہی کچھ فرما رہی ہیں جو وہ فرماتی رہی ہیں، عمران صاحب بھی وہی فرما رہے ہیں جو فرماتے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ایک اجتماع انہوں نے اکٹھا کیا کل، جو باہر کے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک انہوں نے اکٹھا کیا، وہ تو ظاہر نہیں تھے، ان کے حوالے سے بہت سی گفت و شنید کی، بہت سے وہی اعلانات، اور وہی اب آنے والی صورتوں میں کنٹینر لگیں گے، رانا صاحب اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کر دوں گا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہوگا، اور رانا صاحب کا تو وہ کل بیان بھی تھا کہ جب تک شیخ رشید یہ نہ مانے کہ وہ خونی مارچ نہیں ہے، وہ پرامن مارچ ہوگا، تو اب تک میں ان کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اب یہ کچھ ذہن آپ کا یا میرا کوئی میرا تسلیم نہیں کرتا کہ کس حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کسی ہونے والے حادثے کو روکیں، اس کے لیے کوئی سیفٹی میئر لیں، تو خونی مارچ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے اس کی گارنٹی دیں۔ وہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، یہ بات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف بیان بازی۔ اصل حقائق کیا ہیں اور آگے کیا ہونا ہے، وہی مار دھاڑ، وہی کچھ اسی کی تیاری ہو رہی ہے، اور باقی چیزوں سے دھیان ہٹا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اصل مقصد کی طرف نہ آئیں، نہ سوچیں، جلسے جلوسوں میں لگے رہیں۔ اور جلسے جلوسوں میں آنے والوں پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ پہنچتے ہیں اور بڑے تیاری شیاری کے ساتھ پہنچتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پھر ڈنڈے لہراتے ہیں، ڈنڈوں پہ جھنڈے بھی ہوتے ہیں، خالی ڈنڈے نہیں ہوتے۔ وہ تو مولانا صاحب ہیں جنہوں نے کچھ ڈنڈے تیل میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کس مقصد کے لیے ہیں اور کب کام میں لائے جائیں گے۔ خیر ہمیں اس سے کیا۔ اب بندر بانٹ ہو گئی، حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں موجودہ پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی بھی مان گئی، ایم کیو ایم ساری عمر روتی رہی ہمارے میئر کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، ہم کوڑا کیسے اٹھائیں، ہم ڈمپ کہاں کریں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں فنڈ نہیں ملتے۔ اب ان کو ماشاءاللہ 3 وزارتیں مل گئیں، ان کا سندھ میں گورنر بھی مان گئے۔ پنجاب سے پی پی نے تسلیم کر لیا کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، آپ ہمیں وہ وزارت دے دیں، وہ یہ لے لیتے ہیں، آپ یہاں اپنا بندہ لگا لیں، ہم وہاں اپنا بندہ لگا لیتے ہیں۔ سب خوشحال پاکستان ان کی نظر میں۔ اور دوستو مہنگائی کا گراف اتنا بڑھ گیا ہے، مجھے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے، آپ تو ظاہر ہے سہ رہے ہیں۔ نئی ریٹ لسٹ کل ایک نئی آ گئی کہ جی پورا وہی اور لعنت ہے ایسے غریبوں پہ بھی اور ایسے امیروں پہ بھی، وہی 2 ٹکے کی باتیں، وہی آٹا سستا کر دیں گے، 2 روپے اب تم نے بڑھا دیا۔ وہ کل انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ میں کپڑے بیچ کے، شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ خوش اب پریشان نہیں ہو، میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، آپ کو آٹا لے کے دوں گا۔ مجھے بتاؤ اس کے کتنے کے کپڑے ہیں جو وہ بیچ کے آٹا لے دے گا؟ وہ کپڑے نہ بیچو بھائی، ہاتھ ہولا رکھو۔ جو کمال یا جو دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوئی، یہ تو کمال آپ کا ہے یا پتہ نہیں بے وقوفی ایکس پارٹی کی تھی کہ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو۔ اس پہ ہاتھ ہولا رکھو، وہ بیچو، کو پراپرٹیاں بیچو، عوام کے لیے آٹا دے دو، چینی دے دو، وہی یوٹیلیٹی سٹور پہ کارڈ دکھاؤ، لائن میں لگو، تو جا کے آپ کو ایک گھی کا پیکٹ 17 روپے کم پہ ملے گا، 1 کلو چینی 5 روپے کم پہ ملے گی، اور وہاں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اب میں وہ منڈی کا بھاؤ بتانا نہیں چاہ رہا کہ پیاز کس پہ ریٹ پہ بک رہا ہے فلانا، وہ کوئی ایسا اس پہ سربراہ ہے ہی نہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے، اس نام کا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں پاکستان میں۔
جو غریب آدمی آج 500-700 جیب میں ڈال کے جا کے جو سودا خریدتا ہے، کیونکہ اس نے روز وہی چائے کی پتی تو تھوڑا سا دودھ بچوں کے لیے ایک آدھا نیپی لے لیا، تو وہ جا کے اس کا گراف یہ 500-700 جو کمایا تھا وہ جا کے اس پر وہ دوسرے دن جاتا ہے، وہ 500-700 سے وہ 800-900 پہ ریٹ پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے بیچارہ، ایک پاؤ چینی کر لی تھی تو آج ایسا کرو کہ بھائی 3 چھٹانگ دے دو، آٹا 2 کلو کر لیا تو آج ایسا کرو کہ 1.5 کلو دے دو، کیونکہ اس نے تو گزارا ہی کرنا ہے، سورس آف انکم تو اس کے اور بڑے نہیں، وہی ہیں۔ یہ رونا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ آپ لوگ بھی کریں، ان پہ ریلائے نہ کریں، یہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے یہ سالے، یہی رونا روتے روتے ہمیں موت آ جائے گی، اور موت آ رہی ہے۔ تیرا یہ میرا وہ، میں نے یہ کیا، تو نکل باہر، میں تیری اب کیا بولوں، وہی نہ مجھے کچھ وہ بزر لگانی پڑ جائے، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ان کے جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ عوام کو کہہ دینا چاہیے، ان کو نہ شامل ہوں ان کے جلسے جلوسوں میں۔ وہ اپنے ایم پی ایم این اے کو کہتا کہ میں تیرے علاقے میں آ رہا ہوں، پھر تو نے مجھے یہ کرانا ہے، اتنے بندے اکٹھے کر کے دو، مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنی اس کو کہ یار میں نے اس پارٹی میں رہنا، وہ اتنے بندے اکٹھے کرتا ہے، کرائے پہ لاتا ہے، پلے سے لاتا ہے، پتہ نہیں، وہ اکٹھے کر دیتا ہے، وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، ان کو بول کے بیٹے ایک ہی کام ہے، میں جو کہوں تم نے کہنا ہاں جیے جیے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے، وزیر خارجہ بن گئے، یہ وزارت مل گئی، یہ بھی مل گئی، وہ اس کا کریں گے۔ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ بیٹا کھیل لو جو 4 دن تم نے کھیلنا ہے، اس کے بعد ہماری باری، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ وہ اسی خوش فہمی میں دیکھے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، ان کے خلاف نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے سب ان کے لیے اچھا ہے۔ وہ اس آس پہ ہیں کہ اگلی باری پھر ہماری، مطمئن، بالکل نفس المطمئنہ سکون میں ہے، اور خوار آپ اور میں ہو رہے ہیں، کیا اسی طرح خوار ہوں گے؟ دوستو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت حالات بگڑ گئے ہیں، اور اب خانہ جنگی، سیول وار کہہ لیں، ایک دوسرے، یہ وقت اب آنے والا ہے۔ اب وہ سودا چوری ہوگا، ایک بیگ لے کے جا رہا ہے شاپ پر، پیچھے سے ہے شیوام لے گیا، کیا ہے جی، میرا کہ 1 کلو دودھ لیا تھا وہ لے کے چلا گیا، میرے پاس آٹا تھا 5 کلو، رپورٹ درج کرانے ہو جائے گا، وہ بھی کہیں گے پہلے ہمیں 100-200 لگاؤ، پھر ہم تمہارا پرچہ درج کرتے ہیں کہ تمہارا 5 کلو آٹا چوری ہوا ہے۔ بھائی کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ نہجہ ہوگی، اور یہ وقت آئے گا، اور یہ آ گیا ہے، یہ جلسے جلوسوں، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ کوئی خدا کا واسطہ، جیسے رشتہ داروں میں کوئی لڑائی پڑ جاتی ہے، ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے، ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے، ایسے میں کوئی بزرگ، کوئی بڑا بیچ میں پڑھ کے صلح صفائی کرا دیتا، خدا کا واسطہ کوئی صلح صفائی کرا دے ان میں، یہ ایک ٹریک پہ آ جائیں، عوام کو نہ رگڑیں، عوام اسی طرح کتے کے حال میں پھرتی رہے گی، تو اس میں قصوروار آخر عوام ہی ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی ختم کرتا ہوں۔ حالات تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی یہی 4 حالات دیکھتا ہوں ارد گرد کے، تو پھر میں آپ کے ساتھ گپ شپ مار لیتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ بہت سے دوستوں نے میرے پچھلی ویڈیوز پہ کچھ ایسے کامنٹس کیے ہیں جو میرا ایڈمن کہہ رہا تھا کہ وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، ریموو کر دیے ہیں، کہ بھائی تم ایکٹر رہو، مجھ سے کہا گیا کہ تم ایکٹر رہو، کیونکہ تم ایکٹر ہو، یہ
जर्नलिस्ट, ये सहाफ़ी, ये एंकर बनने की कोशिश ना करो। जब सियासतदान नॉन स्टेट एक्टर बनेंगे, जब सियासतदान एक्टिंग करेंगे, तो फिर एक्टर का भी राइट है कि वो सियासत में आए। सियासत में आने नाउज़ुबिल्लाह व वली नहीं कि प्रैक्टिकली आए। कुछ सियासत पे गुफ्तगू तो एक्टर का हक है, क्योंकि अवाम उसको पसंद करते हैं, वो अवाम की नुमाइंदगी करता है एक्टर। तो एक्टर को की मजबूरी होती है कि वो भी अवाम के लिए बोले। ये तो यूट्यूब वालों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनका भला करे कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया कर दिया कि कुछ अपने दिल की भड़ास निकाल ली जाए। तो दोस्तों, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा आपके जो कमेंट्स आते हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर किया कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए ऑनर हैं, मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे, मुझे बेहतर सोचने का मौका देंगे। तारीफ़ सब कुछ नहीं होती, तनकीद भी इंसान को आगे लेके चलती है। आपकी तनकीद, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तनकीद करते, तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, ताकि मुझे कुछ और डायरेक्शन मिल जाए, कुछ और सोच बेहतर मिल जाए, अपने गिरेबान में देखने का मौका मिल जाए। बाकी एक्टर होना कोई गुनाह तो नहीं भाई। एक्टर आपको एंटरटेन करता है अपने ज़राए से, थिएटर पे आके, फिल्म में आके, टीवी पे आके, स्क्रीन पे आके। तो जब ये सारे साले एक्टिंग ही करेंगे तो फिर एक्टर बेचारा क्या करेगा? वो कुछ थोड़ा सा इससे रिलेटेड गुफ्तगू तो कर सकता है, आम आवाम की आवाज़ तो बनने की कोशिश कर सकता है। कौन सा सियासतदान है जो एक्टिंग नहीं करता? मुझे बताइए। को व्हील चेयर पे आता है कि मैं मर गया जी, फाड़ लो मैंने, बस मैं आधे घंटे बाद मर जाना है। एक्टिंग ही है। एक लाठी पकड़ के अदालत में हाजिर, एक ही कमर में दर्द है, वो बाहर बैठ, एक प्लेटलेट कम हो जाती, वो सहारे लेके चलता है। ये सारी एक्टिंग का ग्राफ है भाई, वो एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। एक असेंबली में बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के नाक में लगा के वो आ गया कि अल्लाह ही पूछेगा, अल्लाह मेरा फैसला तू करना। ये सारी एक्टिंग ही थी। अब फिर यही है कि वो एक्टिंग पे आ जाएं, हम डायरेक्शन पे आ जाते हैं। तो थोड़ी सी डायरेक्शन हमें करने दीजिए, मौका दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।